وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، گزشتہ کئی مجالس سے معاشرت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم فرمایا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں اور آخرت میں معاشرت بھی ہے۔ معاشرت کہتے ہیں رہنے سہنے کے اسلامی طریقے کو۔ جی، رہنا سہنا ویسے معاشرت کہلاتا ہے، اسلامی معاشرت رہنے سہنے کے اسلامی طریقے۔ اس میں رہنے سہنے میں کھانا بھی آتا ہے، پہننا بھی آتا ہے، پینا بھی آتا ہے۔ جی، آپس میں قرب و جوار والوں کے ساتھ اپنے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، یہ بھی ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ آج ہم معاشرت میں سے کھانے پینے کے اسلامی اصول، بہت سارے اوقات میں آدمی کو دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پڑتا ہے۔ اگر آدمی تنہا کھا رہا ہے تو ظاہر ہے تنہائی کے اوقات میں اکیلے کھا رہا ہے تو اس کے لیے بھی اسلامی اصول ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھائے، اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھ کر کھائے، کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائے، جی، ہاتھ دھو کے کھائے، اور اسی طرح دسترخوان بچھا کے کھائے، ٹیک لگائے بغیر کھائے، تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جہاں پر آدمی کسی فنکشن میں چلا گیا، کہیں دسترخوان پہ اکٹھے ہو کر جماعت میں ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جی، کسی دعوت میں ہیں، وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے آدمی نے وہاں پر کھانا کھانا ہے تو کھانے کے حوالے سے اسلامی معاشرت میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں مل کر کھانا کھانے کا طریقہ بتلایا ہے۔ کوئی ایسی کام، پہلا اصول، کوئی ایسا کام آدمی کی ظاہری حالت سے ایسا ظاہر نہ ہو جس کی وجہ سے دوسرے بیٹھنے والوں کو گھن آئے۔ مثلا آپ اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، نوالا لگا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آدمی کی ظاہری حالت، ہاتھ بھی صاف ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی گندے ہاتھوں سے ہی ایک ساتھ بیٹھ رہا ہے تو ظاہر ہے اگر سامنے والا کوئی حساس طبیعت کا ہے یا تو وہ کھانا چھوڑ کے چلا جائے گا، یا اگر کھانا ساتھ کھائے گا تو بڑا کڑتا جلتا ہوا کھانا کھائے گا۔ جی، تو ظاہر ہے پہلے ظاہر کی یہ ان باتوں کی صفائی، ہاتھوں کی صفائی، پھر ہاتھوں میں یہ ناخن ہے، ناخنوں کے حوالے سے اگر ناخن بڑے بڑے ہیں، ان میں میل جمع ہوا ہے، جی، اور طرح طرح کی گندگی نظر آ رہی ہے اس میں، تو ظاہر ہے اگر کسی کے ساتھ آپ بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو شریعت کہتی ہے اگر آپ کے ناخن بڑے ہیں، ہاتھوں میں میل ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جناب آپ ایک اسلامی معاشرت میں اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے حوالے سے دوسرے کی ایذا کا باعث بنیں گے۔ جی، اب دیکھیں جب آدمی کھانا کھاتا ہے، اگر تو شوربے والا سالن ہو، اس میں ظاہر ہے لقمے کو ڈالتا ہے، بھگوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ گرم کھانا ہوتا ہے، روٹی نرم ہوتی ہے، وہ روٹی بیچ میں گر رہی ہوتی ہے، لازمی طور پر جی ناخن، انگلیوں کے پوربے سالن میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور ایسی صورت میں آج کل تو میڈیکلی حوالے سے اس بات کو بہت ہی جناب حساس طریقے سے اس کو عیب سمجھا جا رہا ہے۔ اب آپ اگر اجتماعی طور پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو شریعت کہتی ہے آپ کے ناخن یہ ترتیب بنائیں کہ جناب ہفتہ وار آپ کے ناخن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کی تیاری کے لیے ہر شب جمعہ میں یا یوم جمعہ میں ناخن کترتے تھے، جی، کاٹتے تھے ناخن، جی۔ اور اسی طرح معاشرت میں یہ بھی شامل اور داخل ہے کہ جناب حدیث میں حضور نے جگہ جگہ فرمایا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک برتن میں 4 لوگ کھا رہے ہیں تو
تو جناب میرا ہاتھ اس کی طرف جا رہا ہے، اس کا ہاتھ میری طرف آ رہا ہے، ادھر والا دوسرے کے سامنے سے کھا رہا ہے، دوسرے والا اپنے سامنے سے کھا رہا ہے۔ فرمایا اس سے تمہاری حرص، طمع، لالچ ظاہر ہوگی، تمہیں چاہیے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب کوئی سویٹ ڈش آئی ہے، جی میٹھے چاول آ گئے، وہ ان کی طرف بادام پڑا ہے، جناب ادھر کشمش پڑی ہے، فلاں کی جگہ جناب کاجو پڑے ہوئے ہیں، جناب ادھر اب کیا کر رہا ہے جناب، وہ دوسرے کے آگے سے ایک لپیٹا مارا ہے اور اپنے آگے لے آیا ہے، کہتے آؤ جی بیٹھ کے کھاؤ۔ جی اچھا کھانا لینے کے والا آیا ہے، پلیٹ لے کے آیا ہے، شریعت کہتی ہے جناب یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، آدمی نے دیکھا ادھر والی طرف بوٹی ذرا اچھی ہے، جی اب رکھتے وقت ہی اس نے ایسے پلیٹ رکھی اور جو اچھی والی سائڈ تھی اپنی طرف رکھ لی، دوسرا ادھر دیکھ رہا ہے، کہتا ہے جی دیکھو اپنے آگے سے کھاؤ۔ جی شریعت کہتی ہے نہیں بھئی، کھانا کھانے میں دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دو، میرا مسلمان بھائی مجھ سے زیادہ کھا لے، مجھ سے اچھا کھا لے۔ اچھا صرف اسی پر بس نہیں، شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے بھی فرمایا کہ اگر تم اکٹھے ہو کر کھا رہے ہو، کسی فنکشن میں ہو، عام طور پر ہوتا ہے نا، شادی میں گئے، ایک ٹیبل پہ 12 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب 12 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اب ظاہر ہے ایک پرات، ایک بڑے برتن میں سالن آتا ہے اور ہر آدمی ایکشن میں ہوتا ہے کہ جناب جو ہی برتن یہاں آ کے رکھا جائے سب سے پہلے 2 4 5 7 چمچ ڈال کے اپنی پلیٹ بھر دو۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر تو اسلامی معاشرت، رہنے سہنے کے اسلامی اصول آدمی کو نے سیکھے ہوں تو یقین جانو سارے ہی بڑے پروقار طریقے سے کھاتے ہیں۔ دیکھو جہاں کسی فنکشن میں کھانا تو دوبارہ بھی آئے گا، بڑی پرات میں بڑے برتن میں دوبارہ بھی لے کے آئیں گے۔ اب اگر 12 لوگ بیٹھیں، ان 12 نے اپنے اپنے تناسب سے کہ جناب شروع میں ایک ایک چمچ لگا لیا، جی لے لیا، ایک ایک 2 بوٹیاں لے لی، تھوڑی سی گریوی لے لی، کھانا شروع کر دیا۔ اب اگر یہ برتن خالی ہو کے اب پورے 12 لوگوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے لینا ہی ہے جی وہ محدود مقدار میں ہوتا ہے، 1 2 بوٹیاں لی اور تھوڑا سا سالن لیا، بس آخر تک وہ تو اسی پہ لگے رہے۔ جی اب اگر سارے تھوڑا تھوڑا لیں، وہ سب کو ایک مرتبہ کھانا سب کا ایک ساتھ شروع ہو جائے گا۔ جی اب دوبارہ برتن خالی ہوگا تو سروس والے دوبارہ برتن بھر کے یہاں پہ رکھ دیں گے، اب جس کا دوبارہ جی چاہے جتنا مرضی لے لیں۔ جی لیکن ہوتا کیا ہے، جب ہم اسلامی معاشرت اور رہنے سہنے کے اسلامی اصولوں سے واقف نہیں ہوتے تو جب آیا جس کے ہاتھ میں پہلے چمچ آیا اس نے جناب ایک ہاتھ پھیرا، ایک پلیٹ بھری، جناب دوسرا وہ کر لیا، ایک پلیٹ اپنے ساری، ایک مرتبہ پوری پرات کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب دوسرا جو ہے ساتھ والا وہ بھی اپنی کسر پوری کرے گا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ 2 لوگ 3 4 لوگ ایک ٹیبل پہ کھا رہے ہیں، باقی 7 8 لوگ ان کے انتظار میں کر رہے ہیں اور ان کو تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایسا کھانا جس پر دوسرے کی نظر پڑ رہی ہو، وہ کھانا کیسے آپ کے لیے باعث برکت بنے گا، وہ کیسے آپ کے بدن کا جز بنے گا، وہ تو آپ کے جسم میں جا کر زہر کا کام دکھائے گا، بدنی بیماریوں کا ذریعہ بنے گا۔ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر جی وہ تو اونٹ کو بھی ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے، جی ایسا اثر دکھاتی ہے۔ اب ہو کیا ہے، آدمی سمجھ رہا ہے میں نے اپنی پلیٹ بھر لی، میں کھا رہا ہوں، بھئی یہ کھا نہیں رہا، یہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ ان 10 لوگوں کے ساتھ 6 لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ اب اگر سارے تھوڑا تھوڑا ڈال کر اچھے طریقے سے کھاتے، دوبارہ برتن آتا، جس کو زیادہ بھرا جاتا، جس کو زیادہ ضرورت ہوتی وہ لے لیتا، کسی ایک کو بھی تکلیف نہ ہوتی۔ لیکن اب یہاں کیا ہوا ہے، یہاں پر ہوا یہ ہے کہ میری ہوس نے، میرے لالچ نے، جی وہ مجھے اپنے پیٹ کی فکر نے وہ دوسرے لوگوں کو محروم کر کے چھوڑ دیا ہے، اور یہ میرے نبی کی سنت نہیں تھی۔ میرے نبی بھی، میرے نبی کے صحابہ کی جماعت بھی وہ ایسی تھی، وَيُؤْثِرُونَ
علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ اور یقین کرو بعض اوقات بعض لوگوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے، وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ ڈال لیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے میں جب اکٹھے بیٹھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ جو ابتدا ہو نا تم میں سے فلیبدا اسنکم، تم میں سے جو بڑی عمر والا ہے وہ شروع کرے۔ اچھا چھوٹوں کو کہا بڑوں کا ادب کرو، پہلے وہ ڈال لیں۔ اچھا بڑوں کو کہا کہ تم چھوٹوں پہ شفقت کرو، دوسروں کا خیال کرو۔ اچھا معمر جوانوں کو کہا بوڑھوں کا خیال کرو، اور بوڑھوں کو کہا بھائی تم جوانوں کا خیال کرو، بھائی ہم نے تو کھا پی لیا، تم کھاؤ بھائی ذرا۔ اللہ اکبر، کیسی معاشرت ہے! ایک ٹیبل پر بیٹھ کر حضور نے محبت کی بنیاد پر لوگوں کے دل جوڑ دیے۔ اور اگر معاشرت نہ ہو، اسلامی رہنے سہنے کے طریقے نہ سیکھے ہوں، تو پھر یقین جانو اسی ٹیبل پر آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور دوسروں کے بارے میں جل بھن رہا ہوتا ہے، یار اس کو تو بدو کو کھانے کے اسلامی طریقوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ آئیے خدا کی قسم میرے نبی کی تعلیمات دیکھیے، یہ معاشرت ہے میرے نبی کی، کھانے پینے کے حوالے سے بھی بتلائی۔ اچھا پھر اگر کوئی بھی کھانا وہاں پر ہے تو شریعت نے یہ بھی کہا، فرمایا کھانے کو کبھی ضائع نہ کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا لو۔ کھانا تم نے کھانا ہے تو ظاہر ہے اتنا برتن میں ڈالو جتنے کو اچھی طرح صاف کر سکتے ہو۔ آج معاشرے میں یقین جانو جو رزق کی تنگیاں نازل ہو رہی ہیں نا، لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ وہ کیا ہے؟ رزق کی ناقدری۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب حضرت صاحب کو تعویذ دے دو، جناب وہ پہلے بڑا اچھا کاروبار تھا، بزنس بہت پیارا تھا، اب تو لگتا ہے رزق روٹھ گیا ہے۔ سونے کو پہلے مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتا تھا، اور اب تو کیا حال ہے جناب، کام ہی نہیں ہے، بازار میں بیٹھے ہیں، خرچہ کر کے آ جاتے ہیں، کام نہیں۔ کوئی تعویذ۔ ایک اللہ والے نے کسی کو کہا کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار ایسے پہلے بڑا اچھا کاروبار تھا، آج حالات بڑے خراب ہیں۔ انہوں نے کہا اس طرح کرو، تم جو کھانا کھاتے ہو نا، کھانا کھانے کے بعد جو تمہارے برتن ہیں نا، ان برتنوں کے جو کچن میں دھونے کے لیے رکھتے ہو، ان کی تصویر پکچر کرو اور مجھے واٹس اپ کرو، تصویریں بھیجو، اس پر میں دم کروں گا کچھ۔ اس نے سمجھا کہ واقعی دم کریں گے، اس نے وہ سارے ایک پلیٹ میٹھے والی بھی، سالن والی بھی، چاول والی بھی، ساری پلیٹیں جن میں کچھ سالن بچا ہوا ہے کچھ چھوڑا ہوا ہے، کہا اوپر نیچے نہیں کرنی ہر پلیٹ الگ الگ، جس نے بیٹے نے کھائی ہو اس کی پلیٹ بھی، ماں نے کھائی ہو اس کی پلیٹ بھی، باپ نے کھائی ہو اس کی پلیٹ بھی، وہ ساری پکچر بھیجو۔ اب وہ جب دیکھا تو کسی میں جناب شوربہ اتنا سارا بچا ہوا ہے، کسی میں کوئی بوٹی بچی ہوئی ہے، کسی میں سبزی بچی ہوئی ہے، کسی میں کچھ، اچھا کسی نے کسٹرڈ کھایا ہے، حلوہ کھایا ہے، وہ چمچ سے کھایا ہے باقی اوپر سے کھایا، نیچے پلیٹ ویسے ہی بھری ہوئی ہے۔ یہ سمجھ گئے اصل میں رزق کی جو تنگی آ رہی ہے وہ اس رزق کی ناقدری کی وجہ سے ہے۔ جس قیمتی ترین رزق کو گندی نالیوں میں بہایا جا رہا ہے تو رزق دینے والا اس رزق کی ناقدری کی وجہ سے ناراض ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی میں آپ کو تعویذ بھی دیتا ہوں، دم بھی کر دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے نا، کہا دم بھی کر دیتا ہوں لیکن ایک بات کریں کہ اب جس نے بھی کھانا کھانا ہے برتن کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، اور پھر یہ میرا دم اثر تب کرے گا جب برتن اچھی طرح صاف کرو گے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں کھانا تناول فرمایا کرتے تھے وہ برتن اور دھلے ہوئے برتن میں کوئی فرق نہیں محسوس کر سکتا تھا، ایسی اچھی طرح برتن صاف ہوتا تھا۔ کھائے برتن میں جس میں کھانا کھایا جاتا تھا وہ دھلے ہوئے برتن کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ اب انہوں نے واقعی اس پر عمل کر دیا، شروع کیا۔ اب
ہفتہ چلا ہے، 10 دن چلے ہیں، اب گاہک آنا شروع ہوئے ہیں، دکان چلنا شروع ہوئی ہے، مہینہ ہوا ہے، اور اب مہینے بعد وہ آیا، کہتے حضرت آپ کے دم نے بڑا ہی اثر کیا۔ کہا اللہ کے بندے وہ دم میرا نہیں تھا، وہ اصل میں قصور تمہارا تھا جی، تمہاری پہلے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو تم گندی نالیوں میں بہاتے تھے۔ رزق دینے والا رازق تو اپنے رزق دیے ہوئے رزق کی اس ناقدری کی وجہ سے تم پر رزق تنگ کر رہا تھا۔ میں نے تو جو دم کیا تھا وہ تمہارے دل کی تسلی کے لیے کیا تھا، تم نے خدائے پاک کے رزق کی ناقدری چھوڑ دی، اللہ نے تمہارے رزق کی تنگی کو ختم کر دیا، اس کی بدلے میں وسعت عطا کر دی جی۔ تو اب ظاہر ہے اس برتن میں لیا اتنا جائے معاشرت میں سے، جناب جتنا آپ نے کھانا ہے، اور جتنا کھانا ہے اس کو بھی پورے طور پر استعمال کریں بھئی۔ ایک لقمہ بھی جس سالن کی پلیٹ کے جس حصے کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے اس کو بھی ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا اے انسان، کیا تجھے پتا ہے کہ جو تیرا رب تجھے رزق دے رہا ہے اس رزق کے اندر اللہ نے رزق کے کون سے حصے میں برکت ہے؟ ہو سکتا ہے پوری پلیٹ آپ نے اوپر سے خالی کر دی ہو اور برکت اس حصے میں ہو جو آپ نے چھوڑ کر نالی میں بہا دی جی۔ تو اس لیے ایک کھانے میں کبھی بھی کسی دوسرے کا کھانا بھی ہو تو ظاہر ہے وہاں پر تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ جی ہم ایک جگہ گئے، بس ہم نے تباہی مچا دی۔ کہا تھوڑا سا ہم ہڈی کو منہ میں ڈالتے تھے اور یوں پھینک دیتے تھے، یوں ڈالتے تھے یوں پھینک دیتے تھے۔ کہا ہوا کیا تھا؟ کہا وہ برات لے کے ہمارے ہاں آئے تھے تو اس وقت تھوڑا سا رائتا جو اور سلاد جو ہے نا وہ ہم وقت پر نہیں پہنچا سکے تھے، اس پر انہوں نے ہماری بڑی بےزتی کی۔ تو اب جب ہم بھی بچی کو لینے ان کے ہاں گئے نا، پھر ہم نے بھی ان کو نانی یاد کروا دی۔ میں نے کہا وہ کیسے نانی یاد کروائی؟ کہتے جی وہ تھوڑا سا اتنا وہ لے کے آتے تھے بڑی بڑی پرات میں، اور ہم اپنی اپنی پلیٹ میں ڈالتے تھے، بس منہ لگاتے تھے یوں پھینک دیتے تھے، منہ لگاتے تھے یوں پھینک دیتے تھے۔ پھر ان کو کہتے تھے لاؤ نا سالن بھائی، لے کے کیوں نہیں آ رہے؟ اوف اللہ، یقین جانو آدمی کانپ جاتا ہے اس مالک کے دیے ہوئے رزق کی۔ جب ہمارے معاشرے میں اس قدر ناقدری ہو تو پھر ظاہر ہے کیا ہم پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے؟ اس مالک نے جس نے رزق دیا ہے، خدا را اس رزق کی قدر کیجیے جی، جتنے ضرورت ہے اتنا لیجئے، اور پھر اپنے برتن کو بھی ایسا صاف کیجئے کہ جناب اس میں کوئی ذرہ بھی نہ بچے۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل میں لکھا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلعق اصابعہ، حضور علیہ الصلوۃ برتن کو تو صاف کرتے تھے، برتن کھانے کے دوران حضور کی انگلیوں پر جو چیز بچ جاتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو بھی چاٹتے تھے۔ اور آج کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ جناب کھانا کھانے کے بعد جو یہ انگلیاں ہوتی ہیں نا، اس میں ایسے پلازمے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے معدے کے لیے، نظام انہضام کے لیے جناب بڑے ہی مفید اور کارگر ثابت ہوتے ہیں، جس کو میرے نبی نے جی کھانے کے اس ذرے کو بھی میرے نبی نے ضائع نہیں کیا جو حضور کی انگلی پہ لگ گیا تھا۔ اور میری معاشرت کا حال یہ ہے، میرے کھانے کے طریقوں کا حال یہ ہے، میں پورے کھانے کے کھانے ضائع کر رہا ہوتا ہوں اور پھر توقع مانگ رہا ہوتا ہوں ہاتھ پھیلا کے، اللہ مہنگائی کے عذاب سے نجات عطا فرما، اے کریم پروردگار، اللہ ہمارے جناب ٹھنڈے چولہوں کو گرم فرما دیجئے، اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا کر دیجئے۔ اس مالک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تم دن رات میرے رزق کی ناقدری کرتے ہو اور پھر میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے التجائیں کرتے ہو، جاؤ پہلے اپنا عمل درست کرو اور تم اپنے میرے دیے ہوئے رزق کی قدر شروع کر دو، میں اب تمہارے اوپر اپنے رزق کی فراوانی شروع کر دوں گا۔ آئیے میرے دوستو، رزق کی ناقدری سے بچیں، معاشرے کو بچائیں جی، اپنے کسی فنکشن میں بھی، گھر میں بھی کھانا ضائع نہ کریں، اس کو نالی میں نہ بہائیں۔ اچھا تو میں بات کر رہا تھا اکٹھے بیٹھ کے اگر کھانا ہے تو کھانا کھانے کے دوران اور بھی کچھ چیزوں کا خیال ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی جو انسان کے انفرادی استعمال کے لیے ہوتی ہیں۔ مثلا آپ نے چاول لیے، کھانا لیا، چمچ لیا، اب چمچ آپ نے
چمچ کے ذریعے کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھانے کے دوران آپ نے ظاہر ہے چمچ سے منہ میں ڈال رہے ہیں چمچ. اب ہوا کیا؟ بعض اوقات آدھے منٹ صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جناب سالن والی پلیٹ میں جو چمچ ہے دوسرا ساتھی دوسری طرف والا ساتھی استعمال کر رہا ہے. اب آپ سے اتنا دیر صبر نہیں ہوا کہ جناب آپ اس کے بڑے چمچ کا انتظار کریں, اس کے ذریعے اپنی پلیٹ میں ڈال لیں. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے منہ میں ڈالا ہوا چمچ ہی بڑے برتن میں ڈال دیتے ہیں. جی اب شوربہ ڈال رہے ہیں جناب, یا وہ چمچ جو بڑے پرات میں سالن آیا ہے وہ اپنے منہ کا ڈالا ہوا چمچ اس میں ڈال کے سالن میں لے رہے ہیں. اب بعض حساس طبیعت والے جناب وہ کیا ہے, ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہے, اب ہوگا کہ اس آدمی کو اگر اس کی ضرورت بھی ہوگی کھانے کی تو ظاہر ہے وہ دوبارہ نہیں لے گا. کئی آداب میں سے یہ ہے, بڑے برتن میں سے اگر لینا ہے تو بڑے چمچ کے ذریعے لیا جائے جو کسی کے منہ میں نہیں جاتا, کسی کے استعمال بھی نہیں جاتا. جی تو شریعت مطہرہ نے اتنے باریک باریک ہمیں آداب ان کی تلقین کی ہے. دوسروں کا خیال رکھو, دوسروں کو ایسا کوئی عمل نہ کرو جس سے دوسروں کو گھن نہ آئے. جی ایسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے, اللہ اکبر, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگوٹھے اور 2 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے, اور یہ تواضع اور قناعت کی دلیل ہے. آدمی کھانا کھائے, دایاں ہاتھ بھی لگا ہوا ہے, بایاں ہاتھ بھی لگا ہوا ہے, جناب پورا ہاتھ وہ اس نے آلودہ کر رکھا ہے. ہاں جی, اور پھر کبھی تھوڑا سا کوئی معاملہ ہو رہا ہے, ادھر سے جناب کہیں سردی لگ رہی ہے, ناک کو صاف کرنے کا موقع, ادھر سے ایک جناب زور سے اوپر سے آواز نکال رہا ہے, تو اندازہ کیجئے کہ دوسرے بیچارے کہاں جائیں گے. شریعت کہتی ہے اللہ اکبر, آپ اجتماعی طور پر کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں, ان ساری چیزوں کا التزام کیجیے. جی اچھا, پھر بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جناب آدمی نے, کسی نے دوسرے نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جگ پکڑا دیں. جی اب جگ پکڑانے کا طریقہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جناب جو سائیڈ پہ اس کے پکڑنے کی ڈنڈی ہے وہاں سے پکڑو, اس کو پکڑا دو. اب بعض اوقات ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ جناب جہاں سے جگ میں پانی ڈالنا ہوتا ہے نا, اس کنارے کو ہاں جی یہاں سے پکڑا اور کہا لے بھائی. اب ہوتا کیا ہے, یہیں پر اس بیچارے نے منہ لگانا ہے, یہیں سے اس نے پانی ڈالنا ہے. اب کیا ہے بھئی, شریعت کہتی ہے نظفو, تنظیف کا خیال رکھو. جی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو. جو ہاتھ ابھی آپ منہ میں ڈال رہے تھے, جس ہاتھ سے آپ ابھی اپنی نوزی صاف کر رہے تھے, اسی ہاتھ کو اگر اس جگہ پہ رکھا ہے جہاں سے اگلے نے پانی پینا ہے تو ٹھیک نہیں ہے. گلاس کسی نے کہہ دیا تھی گلاس پکڑانا, اب گلاس کا طریقہ یہ تھا نیچے سے پکڑو, پکڑا دو. اب اگر گلاس کو یہاں سے پکڑ کے آپ نے پکڑا دیا جی, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا گرمی تھی, پسینہ تھا, ادھر سے یوں پسینہ اتار رہے تھے اور ادھر سے یوں آپ گلاس پکڑا رہے تھے, تو اب بتاؤ کوئی آدمی اس گلاس میں پانی پینا پسند کرے گا؟ شریعت کہتی ہے نہیں, کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے تمہارے عمل سے دوسرے کو گھن آئے. جی ہاں, کتنی اللہ اکبر, خدا کی قسم, اسلام کے کھانے کے پینے کے معاشرت کے اسلامی اصولوں میں جی ایسا لطف ہے کہ دوسرے کو بھی راحت ہوتی ہے, اپنے آپ کو بھی راحت ہوتی ہے. جی تو حضرات محترم, آئیے میرے نبی نے جو ہمیں 5 پلر دیے اسلام کے, میں نے گزشتہ مجھے ایک ساتھی دوران کہیں ملے, کہتے جی وہ 5 چیزیں آپ نے بتائی تھی نا مجھے اچھی طرح یاد ہے. جی اور ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے کہ جناب وہ 5 چیزیں تو ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں. اسلام مکمل ہوتا ہی تب ہے جب عقائد بھی ٹھیک ہوں, عبادات بھی ٹھیک ہوں, معاملات بھی ٹھیک ہوں, اخلاق بھی ٹھیک ہوں, معاشرت بھی ٹھیک ہو. جی ہاں, پینے کے حوالے سے جناب آپ اگر وہاں پر بیٹھے ہیں جی, وہاں پر جگ بھی ہے, وہاں پر گلاس بھی ہے. شریعت کہتی ہے جب چھوٹے برتن ہیں جی استعمال کے لیے الگ سے انفرادی استعمال کے لیے چھوٹے برتن رکھے گئے ہوں تو وہاں بڑے برتن کو منہ لگانا درست نہیں ہے. آپ جگ کو منہ لگا کر بیٹھ گئے, نہیں. توجہ. اچھا اسی طرح بعض اوقات آپ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں,
ہمارے ہاں عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ پانی کی جگہ بعض اوقات رہتے کو دہی کے پانی سا ملا ہوتا ہے نا اسی کو پینا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ جناب جس برتن میں پانی پینا ہے، اب ظاہر ہے پانی ایسی اللہ نے شفاف صاف چیز بنائی ہے، اس کے اندر دودھ جیسی پاک جس میں آپ نے پانی پینا نا، تو دودھ کا برتن، چھاچھ کا برتن، لسی کا برتن بھی آپ کا الگ ہونا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ وہ لسی یا برتن پینا چاہتے ہیں تو شریعت کہتی ہے ایسا برتن استعمال کریں جس کو آدمی نے کسی دوسرے مقصد میں استعمال نہ کرنا۔ مثلا گہری پلیٹ ہے جناب، کوئی کٹوری ہے، آپ اس کے اندر لے کے پی لیں۔ اب اگر گلاس میں پئیں گے، یہ دودھ کی ایک ذاتی ایک اپنی مہک ہوتی ہے، اگرچہ وہ بھی ایک دودھ کا کمال ہے، لیکن جب آدمی پانی پیتا ہے تو پانی پینے کے دوران اس کا ذوق اس قدر بلند ہوتا ہے، وہ پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز کی آمیزش اور مہک بھی پسند نہیں کرتا۔ اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ صاحب ان کے سامنے بھی گلاس تھا، ان کے سامنے بھی گلاس تھا، ان کے سامنے بھی گلاس تھا، وہ سب نے وہ لسی ڈال کے گلاس میں وہ پی لی۔ اب جو پانی پینے والا ہے، اب ظاہر ہے آدمی کہتا ہے کہ جی یہ لیں پی لیں، بھئی اگر وہ صاف بھی کر لے تو ظاہر ہے وہ جو لسی کا مہک اور اس کا جو ایک اسمیل ہے، ظاہر ہے وہ ہر ایک کی طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ تو شریعت مطہرہ کہتی ہے پانی پینے کے برتن کو جناب کسی دوسرے مقصد میں ایسے استعمال کرنا، اس کے بارے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاں کچھ برتن ایسے رکھ لیے جائیں، کچھ گلاس ایسے رکھ لیے جائیں جن کے اندر یہ چیز استعمال نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں اسلامی معاشرت میں سے کھانے پینے کے اسلامی اصول، انفرادی کھانا ہے اس کے بھی طریقے، وہ سنت کے مطابق کھائیں۔ اجتماعی طور پر کھا رہے ہیں، آپ اس معاشرت کو مد نظر رکھیں، یقین جانیں دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو۔ اور اگر آپ اسلامی معاشرت کو نظر انداز کر کے ایک اپنی آزادانہ روش کے ساتھ آپ کھائیں گے، دوسرے کو اس سے گھن آئے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اسلامی معاشرت پر جی کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح طور پر اسلامی اصولوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔